بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ترجمہ: اور نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جنگ احد میں جب حضرت خالد نے درے کو خالی پا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا، اس ناگہانی حملے سے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ ابن قمیہ نے پتھر مار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید زخمی کر دیا تو یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ بس اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بعض کمزور دل مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کاش عبداللہ بن ابی ہمارے لیے ابو سفیان سے امان طلب کرے۔ بعض منافقوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوتے تو شہید کیسے کیے جاتے، آؤ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن بعض ایسے جاں باز بھی تھے کہ اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے کہ آؤ جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی اسی کے لیے ہم بھی اپنا سر قربان کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا ہوا، ان کا رب تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا رضی اللہ عنہ۔ بعض نو مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جو کمزوری دکھائی اس پر انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، خدا نہیں۔ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت مقرر ہے۔ جب وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمائیں تو کیا تم ان کا دین چھوڑ دو گے اور اسلام کی خاطر لڑنا بند کر دو گے؟ ایسا کیا تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہارے اس رویے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے دوسرے حصے کی تفصیل۔ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول۔ اس آیت سے بعض سینہ زوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے فوت ہو چکے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں۔ لیکن ان کا مدعا تو تب ثابت ہوتا کہ آیت کے الفاظ یوں ہوتے قد ماتت من قبلہ الرسل، یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، اور خلا یخلو کا معنی الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا ہے، نہ کہ مر جانا۔ ابھی ایک آیت گزری ہے جس میں منافقین یہود کا ذکر ہے وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ۔ اس میں خلو کا یہ معنی نہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں، بلکہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قرآن کے واضح الفاظ کے واضح معنوں کی ایسی تحریف سے خدا بچائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ یہی شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے نعمت اسلام کو پہچانا، اس کی قدر کی اور اس کے لیے اپنی جان دے کر اس بے مثل نعمت کے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، لکھا ہوا ہے موت کا مقرر وقت، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 145 کی تفسیر، یعنی موت کا ایک دن معین ہے، بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں سکتی اور شجاعت و دلیری سے گھٹ نہیں سکتی، پھر جہاد سے جی چرانے سے کیا حاصل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سنا ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 کی تفسیر، کأین کم خبریہ کے معنی میں ہے، اصل میں ای تھا، اس پر کاف تشبیہ کو داخل کر کے نون تنوین کو نون کی شکل میں لکھ دیا۔ کأین اس میں مشہور لغت کائن بھی ہے۔ ربیون کی راہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، زمخشری نے تو اس کا معنی رب والے ہی کیا ہے، والربیون الربانیون کشاف، لیکن علامہ قرطبی نے اس کا دوسرا معنی انبوہ کثیر بھی لکھا ہے، الربیون الجماعت الکثیرۃ۔ اس صورت میں اس کا واحد ربی ہے اور ربتن بمانی جماعت کی طرف منسوب ہے۔ اس آیت میں بھی ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے جن کے قدم احد میں ڈگمگائے، کہ پہلے بھی انبیاء کرام اپنے صحابہ سمیت کفر سے جنگ آزما ہوئے لیکن وہ مصائب و شدائد میں گھبرائے نہیں، اور تم تو خیر الامم ہو اور سید الانبیاء کے غلام ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ مصیبت کے لمحوں میں ثابت قدم نہ رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کے پہلے حصے کی تفسیر، کتنی پاکیزہ دعا ہے اور اس کے سارے جملے کتنے معنی خیز، دلکش اور پر از تاثیر ہیں۔ ابتدا میں ان امور سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو شکست کا باعث بنے تھے۔ قوم اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ دشمن جب اس پر حلہ بولتا ہے تو تائید ربانی اس کی پشت پناہی نہیں کرتی اور وہ قوم شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ اے الہی، ہم سے جو گناہ اور قصور سرزد ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے اور ہم پر راضی ہو جا۔ نیز بسا اوقات دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، فوج کی عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے، جدید اسلحے کی ساخت اور فراہمی کا بندوبست نہیں ہو پاتا، جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا، یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی عفو و درگزر کی التجا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فتح کے لیے دامن پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پہلے میدان جنگ میں صبر و استقامت کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے۔ یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی۔ جس امت کے پاس ایسی کتاب ہو جو نہ خود حقائق سے اغماز کرتی ہو اور نہ اپنے ماننے والوں کو اس غلط راستے پر چلنے کی اجازت دیتی ہو، وہ امت اگر طفل تسلیوں میں مبتلا رہے اور جھوٹی امیدوں کی بنیادوں پر ہوائی قلعے تعمیر کرتی رہے تو اس سے زیادہ المناک سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کے بقیہ حصے کی تفسیر، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مہم کے لیے تیار ہونے میں جو غفلت اور تساہل ہو گیا جس کی وجہ سے فتح و کامرانی کے ظاہری اسباب کی تکمیل میں کمی رہ گئی، اس سے عفو و درگزر کی التجا کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں توکل کے ساتھ ظاہری اسباب مہیا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ،
تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 کی تفسیر۔ ثواب دنیا سے مراد فتح و ظفر، روب و دبدبہ اور تحسین و آفرین ہے، اور ثواب آخرت سے مقصود جنت، رضا الہی اور لذت وصل ہے۔ یہاں پر چوتھے پارے کا چھٹا رکوع مکمل ہوا۔